اور قربانی کرنے کے بارے میں ہم سب نے نئے نئے ڈھکوسلے شروع کر لیے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے قربانی والے پیسوں کا کوئی کولر لگوا دیں جہاں غریب ٹھنڈا پانی پی لیں، اور اس کی بجائے ہم کسی ہاسپٹل میں کوئی دوائیاں لے کے دے دیں، ہم کسی مریض کا علاج کروا دیں، ہم فلاں کر دیں، قربانی کا جانور ضرور گوشت کھانا ہے اور ضائع کرنا ہے۔ یہ لوگوں نے یہ اس طرح کی کنفیوژنز اور ابہامات بھی شروع کی ہیں۔ سن لیجئے، دین خود بنانا ہوتا تو یہ سارے معاملات ٹھیک تھے۔ دین ہے اللہ کا اور ہمارے تک پہنچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لہذا دین اسی چیز کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کنفیوژن پھیلاتے ہیں، ابہام پھیلاتے ہیں کہ یہ قربانی تو صرف حج کے اندر کرنی ہے جانور کی، حج کے علاوہ نہیں کرنی، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ عربی زبان میں قربانی کے لیے ایک ہی لفظ نہیں ہے قربانی، جیسے ہم قربانی ہر چیز کو ہم قربانی کہتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کوئی ایثار کر دیں ہم اس کو بھی قربانی کہتے ہیں، اس نے قربانی دے دی جی اس کے حق میں، اس نے فلاں چیز کی قربانی دے دی، اس نے فلاں چیز کی قربانی ہر چیز کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ لہذا حج میں جا کے جو قربانی دی جاتی ہے وہ بھی قربانی ہے، اور جو ہم عید والے دن جو غیر حاجی قربانی کرتا ہے وہ بھی قربانی ہے۔ تو وہ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ اردو جو ہے کنگلی زبان ہے، اس کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ عربی جو ہے وہ فصیح، عربی کے پاس بڑے الفاظ، لہذا قربانی بھی عربی کا لفظ ہے، اذ قربا قربانا قرآن کے اندر آتا ہے، اور قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ ویسے ہی حاصل ہوگا جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے ہی حاصل ہوگا، اپنی طرف سے بنانے سے قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ قربانی جو حج میں کی جاتی ہے اس کا نام ہدی ہے، اور وہ قربانی جو غیر حاجی کرتا ہے اس کا نام اضحیہ ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف فرما رہے، 10 سال آپ تشریف فرما رہے اور آپ اضحیہ فرماتے رہے۔ لہذا دین تو یہ ہے، اس دین کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ کا قرب کولر لگانے سے بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب کولر لگانے سے سارا سال حاصل ہوتا ہے، صرف قربانی کے موقع پر نہیں۔ قربانی کے موقع پر ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے جب ہم 2-2 لاکھ کا موبائل خریدتے ہیں، اس وقت ہمیں غریب نہیں یاد آتے۔ جب ہم اپنے گھروں کے اندر خرچہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں غریب نہیں یاد آتے۔ جب ہم لاکھوں روپے کی گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں، جب ہم کروڑوں روپے کا گھر بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں غریب نہیں یاد آتے۔ اپنی جو ہم عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت غریب نہیں یاد آتے۔ جب یہ قربانی کرنی ہوتی ہے، جانور کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی پورا کرتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے جانور قربان کیا تھا، کیا قربان کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا تھا۔ ان مسلمانوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سارے مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بیٹے قربان کرنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ اگر اپنے قرب کے لیے ہم سے بیٹے بھی مانگ لیتا تو اس کے دیے ہوئے ہیں وہ مانگ لیتا۔ اس نے ہم سے جانور قربان کرنے کا کہا ہے، ہمیں پھر بھی بہانے سوچ رہے ہیں کہ ہم فلاں کر لیں اور فلاں کر لیں۔ سن لیجئے، اللہ کا قرب جو قربانی سے حاصل ہوتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم کتنے اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا تمہارا مطمع نظر کتنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا کتنا مطمع نظر ہے، وہ پہنچتا ہے اللہ کو۔ لہذا گوشت اور خون تو سمبولک ہے، اور ہوگا وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے پتہ جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنے اونٹ قربان کیے؟ قربانی تو ایک اونٹ سے ہو جاتی ہے، ایک اونٹ سے ہو جاتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے؟ 100 اونٹ قربان کیے۔ اللہ اکبر، ایک اونٹ سے قربانی ہو جاتی ہے، اور اس دور میں جہاں لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ قربان کریں۔ اور آج کا مسلمان کروڑوں روپے کے گھر میں رہ کر اور کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کر، لاکھوں کا موبائل جیب میں ڈال کر، وہ چند ہزار کا جانور لیتے وقت اس کو یہ بیماری پڑتی ہے اور موت پڑتی ہے صرف ذی الحج کے ان 10 دنوں میں۔
کہ جناب غریبوں کو اس کو درد ستاتا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرو، سارا کچھ کرو، گھر بیچو اور کرو، اپنے عیاشیاں چھوڑو اور کرو۔ لہذا یہ 10 دنوں میں کرنے والا جو قربانی کا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، اس کو کہتے ہیں قربانی والا دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں کوئی عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا زیادہ عمل اللہ کو قربانی کرنے کا پسند ہے۔ گویا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے وہ بھی اتنا پسند نہیں ہے، جو عید پڑھ رہا ہے، جو اس دن شہید ہو رہا ہے، اس دن کوئی بھی عمل کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دی، آپ نے کہا کوئی عمل آج کے دن میں اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل پسند ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہ لاکھوں روپے کے، جو میں نے عرض کیا کہ جتنی اپنی سوشل سٹیٹس، اپنا فائنینشل سٹیٹس ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا اور بہانے ڈھونڈتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس استطاعت ہو، من یوجد ساعتا، جس کے پاس استطاعت بھی ہے، وہ بکرا خرید سکتا ہے، وہ بیل میں حصہ ڈال سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، ولم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، استطاعت ہے، کر سکتا ہے۔ اور سن لیجئے، استطاعت سے مراد بھی لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے کہ صاحب نصاب و زکوٰۃ والا نصاب، نہیں، کوئی نہیں، زکوٰۃ والا نصاب قربانی کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اگر گھر بار کا بچوں کا پیٹ پالنے کے علاوہ جو ضرورت، اس کی ضروریات زندگی معمول کی، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس قربانی خریدنے کے پیسے ہیں تو اس کے پاس استطاعت ہے۔ بعض لوگوں کے اوپر قرض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرض والے کے اوپر اس کی تو استطاعت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی قربانی۔ ہاں، اگر قرض ایسا ہے کہ جس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو پھر وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کو تو قرض کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر قرض لیا ہوا ہے لیکن اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے ساتھ سارے معاملات ہیں، کاروبار بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں، کوئی بھی چیز اگر وہ آج فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی چیز بیچ کے قرض اتارا جا سکتا ہے، تو پھر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کو قربانی کرنی پڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو پھر بھی وہ قربانی کرے، فرمایا پھر وہ عید پڑھنے نہ آئے، فلا یحضرن فلا یقربن، وہ ہماری مسجد کے، ہمارے مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ یا ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، وہ وہاں نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ جو شخص استطاعت کے باوجود بہانے بناتا ہے تو بچ جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 دنوں میں اپنی رضا کے اور اپنی خوشنودی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔